روح کی بحث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ روح کی بحث۔ واضح رہنا چاہیے کہ روح کے وجود کا علم ضروری ہے، لیکن اس کی حقیقت و معرفت میں عقل عاجز و لاچار ہے۔ امت مسلمہ کے ہر عالم و دانشور نے اپنے اپنے فہم و قیاس کے موافق کچھ نہ کچھ کہا ہے، اور کفار و ملحدین نے بھی اس میں خواہ فرسمائی کی ہے۔ جس وقت کفار قریش نے یہودیوں کے سکھلانے پر نضر بن حارث کو بھیجا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی کیفیت اور اس کی ماہیت دریافت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے روح کا اثبات کرتے ہوئے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، بنی اسرائیل آیت 85۔ اے محبوب، تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کی قدامت کی نفی کرتے ہوئے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بنی اسرائیل 85۔ اے محبوب، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الارواح جنود مجندات فما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف، بخاری شریف۔ روحیں لشکر پیوستہ ہیں، تو جو اس کی معرفت کی کوشش کرتا ہے وقت ضائع کرتا ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ اس قسم کے بکثرت دلائل ہیں، لیکن ان میں روح کی ماہیت پر بحث نہیں کی گئی، جو روح کے وجود پر کیفیت میں تصرف کے بغیر شاہد ہے۔ چنانچہ ایک گروہ کہتا ہے کہ روح ایک زندگی ہے جس سے بدن زندہ رہتا ہے۔ متکلمین کی ایک جماعت کا بھی یہی مذہب ہے۔ اس معنی میں روح ایک عرض ہے جس سے حکم خدا کے تحت جاندار زندہ ہوتا ہے، اور تالیف و حرکت کے اقسام کا اجتماع اسی سے وابستہ ہے۔ جس طرح دیگر اعراض ہوتے ہیں جو ہر شخص کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ روح زندگی کے سوا ایک شے ہے، اور زندگی اس کے بغیر نہیں پائی جاتی، اور روح جسم کے بغیر نہیں پائی جاتی، اور دونوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائی جاتی، جیسے علم اور اس کا علم، کیونکہ یہ دونوں جداگانہ شے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حیات کے سوا روح کا وجود علیحدہ ہے، اس کا وجود بغیر حیات کے ممکن نہیں ہے، جیسے کہ غیر معتدل شخص کی روح جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائی جاتی، مثلاً علم و تکلیف اور اس کا علم، کہ یہ دونوں وجود میں تو مختلف ہیں لیکن وقوع میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اس معنی میں اسے عرضی بھی کہا جاتا ہے، جس طرح کہ حیات کہا جاتا ہے۔ جمہور مشائخ اور اکثر اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ روح نہ عینی ہے نہ وصفی۔ اللہ تعالیٰ جب تک روح کو انسانی قالب میں رکھتا ہے تو وہ دستور کے مطابق قالب میں حیات پیدا کرتا ہے، اور حیات انسانی کی صفت ہے، اور وہ اسی سے زندہ رہتا ہے۔ اور یہ کہ روح جسم انسانی میں عاریہ ہے، ممکن ہے کہ وہ انسان سے جدا ہو جائے اور حیات کے ساتھ بھی زندہ رہے، جس طرح کہ نیند کی حالت میں روح نکل جاتی ہے مگر وہ حیات کے ساتھ زندہ رہتی ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ جسم سے روح نکل جانے کے وقت اس میں عقل و علم باقی رہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ یقیناً اس سے یہ لازم آتا ہے کہ روح عینی ہے۔ نیز آپ نے فرمایا روحیں صف بستہ لشکر ہیں، لا محالہ جنود باقی ہوتا ہے، اور عرض پر بقا جائز نہیں، اور نہ عرض از خود قائم ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ، یوسف صدیق، موسیٰ کلیم اللہ، ہارون حلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آسمانوں پر دیکھا۔ بلا شبہ وہ ان کی ارواح مقدسہ تھیں۔ اگر روح شے عرضی ہوتی تو از خود قائم نہ ہوتی، اور اسے ہستی و وجود کی حالت میں نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اگر وہ عرضی ہوتی تو اس کے وجود کے لیے کوئی مقام درکار ہوتا تاکہ عارض اس مقام میں قیام کرے، اور وہ مقام اس کا جوہر ہوتا، اور جواہر مرکب و کثیف ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ روح کے لیے جسم لطیف ہے،
جبکہ وہ صاحب جسم ہے تو اس کا دیکھنا بھی ممکن ہے، خواہ دل کی آنکھ سے ممکن ہو یا سبز پرندوں کی شکل میں یا صف بستہ لشکری کی صورت میں جن سے وہ آئیں اور جائیں۔ اس پر حدیثیں شاہد ہیں اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال الروح من امر ربی، بنی اسرائیل 86۔ اے محبوب تم کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ اب بے دینوں کے ایک اختلاف کا بیان اور باقی ہے، وہ یہ کہ وہ روح کو قدیم کہتے اور اس کو پوجتے ہیں، اشیاء کا فاعل اور ان کا مدبر اسی کو جانتے ہیں، اور وہ ارواح کو الہ کہتے ہیں اور اسے ہمیشہ مدبر سمجھتے اور ایک سے دوسرے کی طرف الٹنے پلٹنے والا جانتے ہیں، گویا وہ اواگون اور تناسخ کے قائل ہیں۔ ان لوگوں نے عوام میں جس قدر شبہات پھیلائے ہیں کسی نے اتنے نہیں پھیلائے، اور نصارہ کا مذہب اسی پر ہے، اگرچہ ان کی ظاہری عبارتیں اس کے برخلاف ہیں، اور تمام اہل ہنود، تبت و چین اور ماچین کے لوگ بھی اسی کے قائل ہیں۔ گروہ شیعہ، قرامطہ اور باطنی لوگ بھی اسی کے قائل ہیں، اور یہ دونوں مردود باطل گروہ بھی انہی خیالات فاسدہ کے قائل ہیں، اور ہر گروہ اسے مقدم جانتا اور دلائل پیش کرتا ہے۔ ہم ان کے تمام دعووں میں صرف لفظ قدم کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا شے محدث اپنے وجود میں متقدم ہے یا ہمیشہ قدیم؟ اگر وہ یہ کہیں کہ ہماری مراد محدث وجود میں متقدم ہے تو اس بنیاد پر اصل سے اختلاف ہی جاتا رہتا ہے، کیونکہ ہم بھی روح کو محدث کہتے ہیں، یا یہ کہ اس شخص کے وجود پر روح کا وجود متقدم ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ تعالی خلق الارواح قبل الاسجاد بماعاتی الف عام، اللہ تعالیٰ نے اجسام کی تخلیق سے 2 لاکھ برس قبل ارواح کو پیدا فرمایا۔ چونکہ ارواح کا محدث ہونا صحیح ہے تو لا محالہ محدث کے ساتھ جو محدث ہو وہ بھی محدث ہوتا ہے، اور دونوں ایک جنس کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں ایک کو دوسرے کے ساتھ ملایا ہے، اور اس اتصال سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حیات پیدا فرمائی ہے۔ مطلب یہ کہ تخلیق میں روح ایک جدا جنس ہے اور اجسام ایک جنس سے جدا گانا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو حیات عطا فرماتا ہے تو روح کو جسم کے ساتھ ملنے کا حکم دیتا ہے اور اس سے زندگانی حاصل ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف روح کا منتقل ہونا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایک جسم کے لیے 2 قسم کی حیات جائز نہیں تو ایک روح کے لیے 2 مختلف جسم یا وجود بھی جائز نہیں۔ اگر اس پر احادیث ناطق نہ ہوتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات میں صادق نہ ہوتے، ازرو عقل صرف معقول روح حیات کے بغیر نہ ہوتی اور وہ صفتی ہوتی، عینی نہ ہوتی۔ اگر یہ ملحدین کہیں کہ قدم سے مراد قدیم و دوام ہے تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ یہ از خود قائم ہے یا کسی دوسرے کے ساتھ۔ اگر یہ کہیں کہ قائم بنفسی ہے تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے یا نہیں۔ اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا نہیں ہے تو دوسرا قدیم ثابت ہوتا ہے، اور یہ عقلاً محال ہے کیونکہ قدیم محدود نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایک ذات کا وجود دوسرے کی ضد ہوتی ہے، لیکن یہ محال ہے۔ اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے تو ہم جواب دیں گے کہ وہ تو قدیم ہے اور مخلوق محدث، اور یہ محل ہے کہ محدث کا قدیم کے ساتھ امتزاج ہو یا اتحاد و حلول، یا محدث قدیم کی جگہ ہو یا قدیم محدث کی جگہ، اور جب ایک دوسرے سے ملایا جائے گا تو دونوں ایک ہو جائیں گے، اور جدائی محدثات کے سوا جائز نہیں کیونکہ جنسیں مختلف ہیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ وہ مقام بنفسے نہیں ہے اور اس کا قیام غیر کے ساتھ ہے تو یہ صورت 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ صفتی ہوگا یا عرضی۔ اگر عرضی کہیں تو لا محالہ اسے یا کسی محل میں کہیں گے یا کسی لا محل میں۔ اگر اسے محل میں کہیں تو وہ محل بھی اس کی مانند ہوگا اور قدم کا نام ہر ایک سے باطل ہو جائے گا، اور اگر لا محل میں کہیں تو یہ محال ہے، جبکہ عرض خود ہی قائم بنفسی نہیں تو لا محل میں کس طرح متصور ہوگا۔ اور اگر کہیں کہ یہ صفت قدیم ہے جیسے کہ حلول و تناسخ والے کہتے ہیں اور وہ صفت کو حق تعالیٰ کی صفت کہتے ہیں تو یہ بھی محال ہے کہ حق تعالیٰ کی قدیم صفت کسی مخلوق کی صفت بن جائے۔ اور اگر یہ جائز ہو
کہ خدا کی حیات مخلوق کی صفت ہو جائے تو یہ بھی جائز ہوگا کہ اس کی قدرت مخلوق کی قدرت ہو جائے، اسی طرح صفت موصوف کے ساتھ قائم ہو جائے۔ لہٰذا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ قدیم صفت کے لیے حادث موصوف ہو؟ لا محالہ قدیم کو حادث سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ بہرطور اس بارے میں ملحدوں کا قول باطل ہے۔ فرمان الہی کے موافق روح مخلوق ہے، جو اس کے خلاف کہے گا وہ کھلا مقابرہ ہے، اور وہ حادث و قدیم کا فرق نہیں جانتا، اور ولی کے لیے یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے کہ وہ صحت ولایت کے ساتھ حق تعالیٰ کے اوصاف سے بے بہرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بدعت و ضلالت اور وسواس شیطانی سے محفوظ کر کے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، جس کے ذریعہ غور و فکر اور استدلال کرتے ہیں، اور بحمد تعالیٰ اس نے ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، جس سے ہم اسے پہچانتے ہیں۔ وہ حمد ہی کیا جو حمد اپنی غایت کو نہ پہنچے، کیونکہ نامتناہی نعمتوں کے مقابلہ میں حمد متناہی ہوتی ہے، وہ نامقبول ہوتی ہے۔ جب اہل ظواہر نے ارباب اصول سے اس قسم کی باتیں سنی تو گمان کرنے لگے کہ تمام صوفیہ کا ایسا ہی اعتقاد ہوگا، اس لیے وہ ان نیکوکار بزرگوں کے بارے میں کھلے نقصان اور ان کے جمال سے محبوب ہو گئے، اور وہ ولایت حق کے لطائف اور شعلہ ہائے رموز ربانی کے ظہور سے پوشیدہ رہ گئے۔ اس لیے اکابر سادات کی راہوں سے برگزشتہ ہونا اور انہیں رد کرنا ان کے قبول کرنے کی مانند، اور ان کا قبول کرنا ان کے رد کرنے کی مانند ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ روح کے بارے میں اقوال مشائخ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جسم میں روح لکڑی میں آگ کی مانند ہے، آگ مخلوق ہے اور کوئلہ مصنوع۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کسی چیز کا قدیم ہونا باطل ہے۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے روح کے بارے میں مفصل بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 مقامات پر روحیں قائم ہیں۔ نمبر 1، مفسدوں کی روحیں تاریکی میں مقید ہیں اور جانتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ نمبر 2، نیک و متقی حضرات کے جسموں کی روحیں آسمان کے نیچے اعمال صالحہ کے باعث خوش اور طاعت الہی میں مسرور ہو کر اس کی طاقت سے چلتی ہیں۔ نمبر 3، محسنین کے جسموں کی روح نورانی قندیلوں میں عرش الہی سے آویزہ ہیں، جن کی غذا محبت اور ان کا پانی شراب لطف و قربت ربانی ہے۔ نمبر 4، مریدین کے جسموں کی روح کا مسکن چوتھے آسمان پر ہے، وہاں صدق کی لذت پاتے ہیں اور اپنے اعمال کے سایہ میں فرشتوں کے ساتھ ہیں۔ نمبر 5، اہل وفا کے جسموں کی روح حجاب صفا اور مقام اصطفاء میں خوش ہیں۔ نمبر 6، شہداء کے جسموں کی ارواح سبز پرندوں کے قالب میں جنت اور ان کے باغوں میں رہتی ہیں، اور وہ جہاں چاہیں اور جب چاہیں جائیں۔ نمبر 7، مشتاقوں کے جسموں کی ارواح ادب کے فرش پر انوار صفات کے پردوں میں قیام کرتی ہیں۔ نمبر 8، عارفوں کے جسموں کی روحیں قدس کے توشک میں صبح و شام کلام الہی کی سماعت کرتی ہیں، اور وہ دنیا اور جنت میں اپنے مساکن کو ملاحظہ کرتی ہیں۔ نمبر 9، محبوبوں اور دوستوں کے جسموں کی ارواح مشاہدہ جمال الہی اور مقام کشف میں محو ہیں، اس کے سوا وہ کسی چیز کی خبر نہیں رکھتی اور نہ کسی سے انہیں بجز اس کے چین و راحت ملتی ہے۔ نمبر 10، درویشوں کے جسموں کی روحیں محل فنا میں مقرب ہو کر اور اپنی صفات کو بدل کر احوال میں متغیر ہوتی ہیں۔ ارباب طریقت بیان کرتے ہیں کہ مشائخ نے ایک کو ان کی جداگانہ صورتوں میں دیکھا ہے، اور یہ دیکھنا جائز ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ موجود ہیں اور ان کے اجسام لطیف ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اور جس طرح چاہے اپنے کسی بندے کو دکھا دیتا ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگانی ہر حال میں حق تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اسی سے قیام بھی ہے، اور ہمیں زندہ رکھنا حق تعالیٰ کا فعل ہے۔ ہمارا وجود اور ہماری حیات سب اسی کی پیدا کردہ ہے، اس کی ذات و صفات سے نہیں ہے۔ حلولیوں کا قول سراسر باطل ہے اور وہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ان کا پہلا باطل قول یہ ہے کہ وہ روح کو قدیم کہتے ہیں، اگرچہ ان کی عبارتیں مختلف ہیں لیکن ان کے مفہوم یکساں ہیں، اور ان کا ایک گروہ نفس و حیولہ کہتا ہے
اور ایک گروہ نور و ظلمت کہتا ہے، اور اس طریقت کو باطل ٹھہرانے والے لوگ اسے یا تو فنا اور بقا کہتے ہیں یا جمع و تفرقہ وغیرہ۔ اس قسم کی بیہودہ باتیں گھڑ لی ہیں اور اپنے اس کفر کی داد چاہتے ہیں۔ صوفیہ کرام ایسے گمراہ گروہوں سے بیزار اور متنفر ہیں، کیونکہ اسبات ولایت اور محبت الہی کی حقیقت بجز معرفت الہی کے درست نہیں ہو سکتی، اور جب کوئی قدیم کو محدث سے جدا کر کے پہچان نہ سکے، اس بارے میں وہ جو کچھ کہے گا وہ جہالت پر مبنی ہوگا۔ عقل مند جاہلوں کی باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے۔ میں نے ان دونوں مردود گروہوں کا مقصد اور ان کا بطلان واضح کر دیا ہے۔ اگر مزید علم کی خواہش ہو تو میری دیگر تصانیف کی طرف رجوع کریں۔ میں اس کتاب کو طول دینا نہیں چاہتا۔ اب میں طریقت و تصوف کے حجابات کا کشف اور معاملات و حقائق کے ابواب کو روشن دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، تاکہ آسان طریقہ سے مقصود کا علم ہو سکے اور منکرین کے لیے سامان بصیرت فراہم ہو جائے اور یہ انکار سے باز آ جائیں۔ اس طرح مجھے دعا و ثواب حاصل ہو جائے۔